अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। द इस्लामिक लॉ ऑफ विल के तहत हम कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस अबाउट द विल देखेंगे इस वीडियो में, यानी वसीयत के सिलसिले में कुछ अहम बातें। अंडर द इस्लामिक लॉ अ विल अरेंज्ड नीड नॉट बी इन राइटिंग nor is any particular form even of verbal declaration necessary to constitute a will। यानी इस्लामी कानून के तहत विल राइटिंग में होना जरूरी नहीं है और न ही जबानी डिक्लेयर करते वक्त उसका कुछ फॉर्म या फॉर्मेट होना चाहिए, ऐसी भी कोई खास जरूरत नहीं है। So long as it is apparent that the intention is to constitute a will, the testator is to make a disposition operative on his death। Any expression that sufficiently indicates that intention will be regarded as a will। यानी कि जो वसीयत करने वाला है उसकी इंटेंशन अगर क्लियर हो कि वो वसीयत ही करना चाहता है और फिर इंतकाल से पहले उसका इंतजाम भी कर दे कि वो ऑपरेटिव हो उसके इंतकाल के बाद, इतना काफी है जो उसके इंटेंशन का इजहार कर रहा है, और इसी को हम विल कहेंगे। If a man in mortal illness makes a bequest and is unable to speak due to weakness, gives a nod with his head, and it is known that he comprehends what it is about। यानी कि अगर कोई शख्स मर्जुल मौत में है, यानी कि ऐसा मर्ज, ऐसी बीमारी जो उसकी मौत पर ख़त्म होती है, यानी उसकी मौत के साथ ही ख़त्म होती है, वैसी हालत में अगर कोई वसीयत करता है और बात करने के वो काबिल भी ना हो, लेकिन सर हिलाकर कुछ हुक्म देता है और वो भी समझता है कि वो क्या कह रहा है। In these circumstances, if his meaning is understood, the bequest is lawful but not otherwise। यानी ऐसी सिचुएशन में, ऐसे सर्कमस्टेंस में अगर उसके पास मौजूद रहने वालों को ये क्लियर है, ये अंडरस्टूड है कि वो वसीयत ही कर रहा है, तो उसकी वसीयत लॉफुल रहेगी, यानी कानूनी जायज रहेगी, अदरवाइज वो वैलिड नहीं रहेगी। Further, if any hair was excluded or hidden when a will was made, the will was valid for him। चूंकि कानून वसीयत का एक अहम उसूल है कि किसी वारिस के हक में वसीयत नहीं की जा सकती, लिहाजा अगर कोई वारिस महजूब हो यानी हिडन हो, वारिसों की सफ में ही ना आता हो, तो उसके हक में वसीयत वैलिड रहेगी। If he or she becomes legal heir after the death of the testator, then the will becomes invalid। लेकिन जो शख्स या जो वारिस महजूब था, हिडन था, वो वसीयत करने वाले की मौत के बाद अगर हिडन ना रहे बल्कि वारिसों में शुमार हो जाए या शामिल हो जाए, तो ऐसे वक्त जो वसीयत उसके हक में की गई थी वो इनवैलिड हो जाएगी। फॉर इंस्टेंस, यानी मिसाल के तौर पर, इफ द ग्रैंडफादर वाज हिडन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फादर, then he falls into the category of non-heirs and the will in his favor is valid। यानी अगर दादा हिडन था बाप की मौजूदगी के सबब, तो वो नॉन हेयर्स में शामिल होगा, यानी गैर वारिसों में शामिल होगा और वसीयत उसके हक में वैलिड रहेगी। If the father dies, then the grandfather comes into picture as heir, hence the will is invalid in his favor। लेकिन अगर बाप की मौत वाक़ई होती है तो दादा बाप का इक्विवेलेंट बनकर वारिसिन की सफ में शामिल हो जाएगा, ऐसे वक्त वसीयत उसके हक में इनवैलिड हो जाएगी। मजीद कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देखें। The will is lawful for any purpose that is considered proper under the Islamic law। यानी वसीयत किसी भी कानूनी मकसद के लिए, जायज मकसद के लिए की जा सकती है जो इस्लामी कानून में जायज कंसिडर होता है। The will is lawful for any person actually in existence at the time of disposition। यानी जब डिस्पोजिशन का वक्त आए, यानी विल को अरेंज करने का वक्त आए, तो जो शख्स हयात से हो तो उसके हक में विल लॉफुल है, यानी कानूनन जायज है, वैलिड है। A will can be conditional or contingent। In this case, the will is valid and can be implemented only if the condition gets satisfied। यानी वसीयत कंडीशनल भी हो सकती है, प्लान भी की जा सकती है। अगर विल कंडीशनल हो तो फिर जब कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी विल इम्प्लीमेंट होगी। द विल कैन बी इम्प्लीमेंटेड ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ डेट्स एंड फ्यूनरल एक्सपेंसेस। यानी कि वसीयत करने वाले की मौत के बाद ही वसीयत लागू होगी। शर्त यह है कि वसीयत को लागू करने से पहले मरहूम के खर्चे अदा कर दिए जाएं और उसके कफन दफन का इंतजाम कर दिया जाए। डेट्स टुवर्ड्स पीपल शुड बी प्रीफर्ड ओवर द डेट्स टुवर्ड्स अल्लाह। यानी अगर मरने वाले ने कुछ खर्चे छोड़ गए हैं जो लोगों को अदा करना है
اور کچھ قرض ایسے بھی ہیں جو اللہ کو ادا کرنا ہے، مثال کے طور پر اس پر کچھ زکوٰۃ واجب تھی، تو ایسی سچویشن میں جو قرض لوگوں کو ادا کرنا ہے انہیں پہلے اہمیت دی جائے گی، ان کو پریفرنس دیا جائے گا، اور لوگوں کے قرضے مرحوم کے ایسٹس میں پہلے وہ قرضے دے دیے جائیں گے۔ The dower یعنی مہر is a debt which is bound to be discharged before the implementation of will۔ بیوی کے مہر کو بھی قرضے میں شمار کیا جاتا ہے اور will implement کرنے سے پہلے مہر دے دیا جانا چاہیے۔ If a will is made for a religious duty such as zakat or hajj, then these duties shall be given preference over other wills that are towards Allah۔ یعنی انسانوں کے قرضے ادا کر دینے کے بعد اللہ کے قرضوں میں پریفرنس زکات اور حج کو دینا چاہیے۔ If the will is for a team of people, then all should be given equally۔ یعنی اگر مرنے والے نے چند یتیموں کے نام پر کچھ وصیت کی ہو تو تمام یتیم بچوں کو ایکولی حق دینا چاہیے۔ The gifts and dispositions made during death, sickness, which cause a financial loss to the legal heirs, are treated as part of the will۔ اگر مرنے والے نے مرض الموت میں گفٹس یا دوسرے ڈسپوزیشنز کا انتظام کیا ہو دوسروں کے حق میں، جس سے قانونی وارثین کو بہت لاس ہو رہا ہے یا کسی قسم کا نقصان ہو رہا ہے، تو ایسی سچویشن میں گفٹ یا ڈسپوزیشنز کو ول کنسیڈر کیا جائے گا اور ول کی کیٹیگری میں ڈالا جائے گا۔ یہ دیکھیں کہ proportion of estate that can be given as bequest، یعنی کہ مرنے والے کی جائیداد میں کتنا حصہ وصیت کے طور پر دیا جا سکتا ہے۔ The will cannot include more than 1/3 of the assets unless legal heirs agree for it۔ یعنی کہ وصیت 1/3 of assets سے زیادہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ وارثین اس کے لیے راضی نہ ہو۔ Heirs should agree for it either after the death of the testator or during its mortal illness۔ وارثین کو چاہیے کہ وہ اپنی رضامندی کا اظہار یا تو وصیت کرنے والے کی زندگی میں کریں یا وصیت کرنے والے کی موت کے بعد کریں۔ مالی کی فقہ doesn't permit for more than 1/3 asset as will in any case۔ مالی کی فقہ میں کوئی بھی سچویشن میں 1/3 ایسٹ سے زیادہ وصیت نہیں کی جا سکتی۔ The right to agree for more than 1/3 depends on share of the heirs۔ اور دوسرے فقہ میں 1/3 سے زیادہ شیئر دینے کے لیے ایگری ہونے کا حق جو وارثین کو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا اپنا میراث میں کتنا حق ہے۔ If there is no heir or heirs, all assets can be given as will except in Maliki fiqh where it is required to give remaining 2/3 assets in public treasury۔ یعنی اگر مرنے والے کا کوئی وارث ہی نہ ہو تب سارے ایسٹس ول کی حیثیت سے دے دیے جا سکتے ہیں، لیکن مالکی فقہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مالکی فقہ میں 1/3 سے زیادہ ول اماؤنٹ پرمیٹڈ نہیں ہے، لہذا 2/3 آف دی ایسٹس کو پبلک ٹریجری میں دینا چاہیے یعنی بیت المال میں۔ If only the wife or husband exist among heirs, then after giving their share to them, residue can be given as will except in Maliki fiqh where it shall go to the public treasury۔ یعنی اگر وارثین میں ہسبینڈ یا وائف کو اس کے سوا کوئی نہ ہو تب ان کا حق ان کو دینے کے بعد ریمیننگ جو اماؤنٹ ہے وہ انہیں ول کی حیثیت سے دیا جا سکتا ہے، لیکن مالکی فقہ میں اس کی اجازت نہیں، باقی کا مال بیت المال میں جانا چاہیے۔ The husband and wife can make will for each other in case no other heir is present except in Maliki fiqh۔ اگر شوہر کا صرف ایک ہی وارث ہے اور وہ ہے بیوی، اور بیوی کا بھی ایک ہی وارث ہے اور وہ ہے شوہر، تو ایک دوسرے کا حق دینے کے بعد باقی کا مال ول کی حیثیت سے انہیں دے سکتے ہیں، لیکن مالکی فقہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آخر میں دیکھیں گے how shall the will be constituted، یعنی کہ ول کیسے تیار کی جانی چاہیے۔ The will can be verbal or in writing۔ ول زبانی بھی ہو سکتی ہے اور رائٹنگ میں بھی ہو سکتی ہے۔ It need not be in any standard terms۔ The intention of the testator is specified in clear words or even a gesture is sufficient۔ یعنی ول کے لیے خاص اسٹینڈرڈ ٹرمز نہیں بتائے گئے، نہیں دیے گئے، خاص اسٹینڈرڈ ٹرمز کی ضرورت نہیں ہے۔ وصیت کرنے والے کی نیت البتہ کلیئر رہے، کلیئرلی اسپیسیفائڈ رہے۔ ایون اے gesture is sufficient، یعنی وہ اپنے ہاتھوں سے اشارہ بھی کر دے تو یہ کافی ہو جائے گا۔ 2 witnesses are required to witness the verbal will۔ لیکن اگر ول زبانی ہو تو اس کے لیے 2 گواہ ہونے چاہیے۔ A testator may cancel his will at any time either verbally or in writing۔ وصیت کرنے والا اپنی وصیت کو کبھی بھی منسوخ کر سکتا ہے، کینسل کر سکتا ہے، رائٹنگ میں بھی اور زبانی بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔